میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی تعلیم پر کہ جو ہمیں اپنے بڑوں کا بے ادب بنا دے، ان کا گستاخ بنا دے۔ کیا کرنا یار ان ڈگریوں کو لے کر کے کہ جن کو حاصل کرنے کے بعد بیٹا اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بولتا ہے کہ ابا تمہیں کچھ نہیں پتا، زمانہ بہت بدل چکا ہے۔ آگ لگا دینی چاہیے اسی پڑھائی اور لکھائی کو کہ جب پڑھ لکھ کر کے کوئی اپنے پورے خاندان کو جاہل سمجھے، ان کو گنوار سمجھے، اپنے گھر کے بزرگوں کے پاس بیٹھنا تک وہ پسند نہ کرے، ان کی باتوں کا وہ مذاق اڑائے، کسی کام کرنے والے مزدور کو سلام کرتے اسے شرم محسوس ہو اور اپنے غریب رشتہ دار کو رشتہ دار بتاتے بھی وہ شرمائے۔ ایسی تعلیم کو آگ لگا دینی چاہیے۔ میرے بھائی، تعلیم اور علم جو ہے نا، یہ انسان کو فرعون نہیں بناتا۔ علم تو انسان کے اندر نرم مزاجی پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، علم سے انسان کے اندر جھکاؤ آتا ہے، اس کے اندر انکساری آتی ہے، علم والے بندے کے اندر لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ سر کسی کو جاہل اور گنوار بتا دینا اور یہ کہہ کر کے اسے جھڑک دینا کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں، یہ تو منہ لگانے کے بھی قابل نہیں ہے، یہ سب بہت آسان ہے۔ کسی کو بے ادب بتا کر کے آگے گزر جانا یہ بہت آسان ہے، مگر کسی بے ادب کو ادب سکھا دینا نا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کسی جاہل کو علم دے دینا یہ علم والوں کا کام ہے۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور علم کا کمال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاہلوں کے بیچ گزارا کر لینا اور کچھ نہ جاننے والوں کو کچھ بتا دینا اور ان کو اپنی باتوں سے مطمئن کر دینا، خوش کر دینا، یہ اصل میں علم کا کمال ہے۔ اور ہم ہے نا کہ اگر کوئی بندہ ہم سے ایک ہی سوال 2 مرتبہ کر لینا تو ہماری ناک پھول جاتی ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، علم انسان کے اندر نرم مزاجی پیدا کرتا ہے، علم بڑوں کا احترام سکھاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھاتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا سکھاتا ہے۔ علم ہمیں لوگوں کے حقوق بتاتا ہے، وہ ہمارے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ ہماری زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے، ہمیں کسی کا سہارا بننا چاہیے، ہمیں کسی کے کام آنا چاہیے۔ یہ جو لوگ اکثر جہاز سے ٹریول کرتے ہیں نا، جب وہ اپنی فلائٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسی فلائٹ میں اچانک ایک دیہاتی بابا، بزرگ، سادہ بندہ نا جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، وہ بیچارہ پہلی دفعہ آ کر کے فلائٹ میں بیٹھتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ سیٹ نمبر کیا ہے، اس کو تو بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جب بس میں چڑھتے ہیں جو بھی سیٹ خالی ہوتی ہے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ فلائٹ میں چڑھتا ہے، دیکھتا ہے جو بھی سیٹ اس کو خالی نظر آتی ہے، جا کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ بعد میں جہاز کا عملہ آ کر کے جب اس بزرگ کو سیٹ سے اٹھاتا ہے نا اور کہتا ہے یہ تمہاری سیٹ نہیں، تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ تب یہ نوجوان جو پڑھا لکھا اپنے آپ کو ہینڈسم سمجھتا ہے نا، یہ جب اس بابا کو دیکھتا ہے کہ اس نے اس کو جھڑک کر کے اٹھا دیا، تو پھر یہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان پہ ہنستا ہے اور کہتا ہے دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، کہاں سے منہ اٹھائے چلے آتے ہیں، جاہل لوگ۔ میں کہتا ہوں نادان، وہ بابا تو بیچارہ جاہل ہے ہی، مگر اس سے بڑا جاہل تو ہے، کیونکہ اگر تیرے اندر علم ہوتا، ذرہ برابر بھی شعور ہوتا نا، تو جیسے دیکھا تھا کہ بیچارے بابا سادے ہیں اور یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پہلی دفعہ فلائٹ میں چڑھے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ سیٹ کیا ہے، سیٹ نمبر کیا ہے، تو اپنی جگہ سے اٹھتا، جا کر کے بابا سے ان کے ہاتھ سے ٹکٹ لیتا، اس میں سیٹ نمبر دیکھتا اور پھر بابا کا بازو پکڑ کر کے لے جا کر کے ان کی سیٹ پہ بٹھاتا، ان کو بیلٹ باندھتا اور پھر ان کا سامان اٹھا کر کے اوپر رکھتا اور کہتا کہ بابا وہ جو سامنے سیٹ ہے نا، وہ میری سیٹ ہے، میں اس پہ بیٹھا ہوا ہوں، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے مجھے آواز دے لینا، میں آ کر کے آپ کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ تھا آپ کا علم، اور علم یہ سکھاتا ہے، علم قطعاً یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنے سے بڑوں کا احترام بھول جائیں، آپ ان کے بے ادب ہو جائیں، آپ ان کی باتوں کا مذاق اڑائیں، آپ ان کے سادے پن پر کہے لگائیں۔ نہیں میرے بھائی، علم والا کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، علم والا تو لوگوں کو عزتیں دیتا ہے، لوگوں کا احترام کرتا ہے اور ہر کسی کے وہ کام آتا ہے۔ علم والا بندہ ہمیشہ بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے۔